ہو سکتا ہے کوئی لوگ ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے، لیکن کیونکہ میں اکثر یہ پریکٹس کرتا ہوں، اور بھی سوالات آتے، اور بھی جوابات آتے. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے آپ کے کانشینس کو بائٹ ہوئے گا. آپ کے کانشینس ہے، آپ کا ذہن، آپ کا جو کانشینس ہے، ایمان، ضمیر میرے دوست کا نام بھی ہے. آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں. میں نے کہا میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے. میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، میں سائنٹیفک آدمی ہوں. آپ کا ضمیر کہتا ہے آپ مت چوری کرو، میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس کی بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے. آپ کا ضمیر ہوتا ہے آپ مت کرو، میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس اور منطق کے حساب سے چلو. کوئی کہے گا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت؟ میرے لیے تو اچھی بات ہے، میں چوری کر سکتا ہوں، گھومنے جا سکتا ہوں، بنگلہ خرید سکتا ہوں، گاڑی خرید سکتا ہوں، کیا بری بات ہے؟ منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے. ابھی ہم اپنا سائڈ ادلا بدلی کرتے ہیں، بدلتے ہیں. آپ وہ ہے ناستک، مثال کے طور پہ چور یا بڑے ڈاکو، اور میں ایک مسلمان ہوں، چھوٹا سا دائی ذاکر. میں مانتا ہوں، میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑیں گے، وہ کہیں گا پولیس میرے کھیسے میں، منسٹر میرے کھیسے میں. آپ کو کوئی چوری کرے گا، وہ کہیں گا مجھے کوئی چوری کر نہیں سکتا ہے، میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہے. کوئی کہے گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہے گا مجھے کیا فائدہ، اس کو تکلیف ہوتی ہو مجھے تو فائدہ ہے تو میں چوری کروں گا. میں کہوں گا کہ آپ کا ضمیر نہیں گوارے گا، میرا ضمیر تو کہتا ہے منطق کے حساب سے چلو. یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے، ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے، اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، قرآن سائنس کے اوپر ہے، قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے، میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو سے یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کے بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مثال ایک ہی دوں گا، نہیں تو اس کے اندر ہی پوری تقریر ہو جائیں گی. میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے، تو وہ مجھے سائنٹسٹ جو ہے، ڈاکٹر جو ڈاکو ہے، چور ہے، کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی، اٹ واز پرائمری نیبولا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے، ستارے، چاند، سورج اور یہ زمین. تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے. میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ وہ دیکھتے نہیں، وہ لوگ کافر لوگ، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں ہے، کہ اللہ سبحانہ کہتے کائنات کے وجود میں ہے. یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رکھ فتقناہما، اسے علیحدہ کیا. وہ جو بگ بینگ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں، ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا بہت سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، بایولوجی، زوالوجی، جیولوجی، باٹنی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی. آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس
جو قرآن کا جو لیکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اسے پتا لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے، پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گے بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو. لیکن یہ شخص کہیں گا لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہیں جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے، ہزاروں اسمگلر ہے تو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے. دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تنکے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی. اور جو آخری فیصلہ، جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے. ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن، قیامت کے بعد، آخرت میں. وہ مالک قیوم الدین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. اور صرف آخرت میں تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کی زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال. کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100. عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے.
تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں آخرت میں تو ہوگا فیصلہ. مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا, 60 لاکھ یہودی کو مارا. ہی انسنریٹڈ 6 ملین جوز. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے, آج کا جج, آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی, انہیں جلایا, آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے. اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ. باقی 5 لاکھ 59 لاکھ, باقی 59 لاکھ 99,000 9,099 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 56 میں, جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دیں گا تاکہ وہ پین درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسپٹرز چمڑی میں ہیں. جب پین ریسپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے, ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے, اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہیں, اٹ از سپرفیشل برن, اوپر سے جل گیا. اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے, اٹ از اے ڈیپ برن, اس کے پین ریسپٹر جل چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے, جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے, چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹن جلا سکتا ہے. اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے, بلاತ್کار کرنا غلط ہے, اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے. لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے, خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے. لیکن کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی. خدا کے ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے, کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے, ڈاکہ ڈالنا غلط ہے, زنا کرنا غلط ہے, بلاತ್کار کرنا غلط ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے. اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے, بلاತ್کار کرنا غلط ہے, یہ صرف آخرت کی زندگی, موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں ہے.